الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ وہ خون جو حیوان کے بدن میں ذبح کرنے کے بعد بچ جاتا ہے، خروج متعارف کے بعد جو بچ جاتا ہے، وہ خون پاک ہوا کرتا ہے۔ یہ مسئلہ اصحاب کے درمیان، اصحاب یعنی علماء شیعہ کے درمیان مسلم اتنا ہے کہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بکرے میں جو اندر بچا ہوا خون ہے وہ پاک ہے۔ کھانے کی بات نہیں کر رہے، پاک کی بات کر رہے کہ پاک ہے۔ صرف اختلاف جو خون بچ گیا ہے اس کے مدرک میں ہے کہ اس کا مدرک کیا ہے، پاکیزگی پر، طہارت پر مدرک کیا ہے، اس میں اختلاف ہوا۔ فرماتے ہیں کہ طہارت دم متخلف میں چند امور کے ذریعے سے استدلال کیا گیا ہے کہ وہ خون جو بکرے کے اندر بچ جاتا ہے وہ پاک ہے۔ پہلا مدرک اور پہلی دلیل یہ ہے جس کا نام ہے اجماع۔ اجماع، اس پر اشکال یہ وارد ہے کہ اجماع مدرکی ہے، تعبدی ہے، جو رأی معصوم کو کشف کرنے والی نہیں ہے، اور چونکہ یہ اجماع تعبدی نہیں ہے بلکہ اجماع مدرکی ہے، اس لیے کہ ہمیں اطمینان ہے کہ جن علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے وہ اسی مدارک پر اور انہی دلیلوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، نہ امام زمانہ پر، بلکہ ان دلیلوں پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ جن دلیلوں کو ابھی ذکر کیا جائے گا۔ اور چونکہ اجماع مدرکی ہے اس لیے اس اجماع کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ثانیاً، اگر ہم اجماع مدرکی نہ مانیں تو کم سے کم احتمال مدرک المجمعین ہے۔ مدرک اجماع کرنے والوں کا احتمال تو لا اقل پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے انہی دلیلوں سے استدلال کیا ہو کہ جو دلیل اب آنے والی ہے۔ اس لیے اجماع قابل بھروسہ نہیں ہے۔ دوسری دلیل اس بات پر کہ جو بکرے کے بدن میں خون بچ جاتا ہے وہ پاک ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ ہر بکرے، گائے، اونٹ، مرغی کا گوشت کچھ نہ کچھ خون کی مقدار پر مشتمل ہوا کرتا ہے۔ ولو آپ گوشت کو 10 مرتبہ دھو بھی لیں، دھونے کے باوجود بھی آپ کو اس میں کچھ نہ کچھ خون بچا ہوا ملے گا، اور اس کی دلیل یہ کہ اس گوشت کو آپ پھر پانی کے ساتھ یا بغیر پانی کے ساتھ کسی پلیٹ میں رکھ دیں، وہ پلیٹ دیکھیں اس کے اندر جو پانی نکلے گا لال پانی نکلے گا۔ یہ خود بتاتا ہے کہ خون یعنی اس گوشت کے اندر کچھ نہ کچھ خون ہوا کرتا ہے، اور وہ خون 10 دفعہ دھونے کے باوجود بھی خون نکلتا ہی رہتا ہے۔ اس کا مطلب خون کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے اس کے اندر۔
اور شرعی طور پر گوشت کھانے کی حلیات کا حکم ہے، جبکہ اس گوشت میں خون ہوتا ہے۔ جب خون ہوتا ہے پھر بھی گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے، تو اس کا مطلب حلیات اخص از طہارت ہے۔ کھانا اس کے بعد ہے کہ پہلے وہ چیز پاک ہو تو کھانے کی اجازت ہے، نجس چیز کے کھانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ پاک ہو تو کھانے کی اجازت ہے۔ بس البتہ ہر چیز پاک کا کھانا اجازت نہیں ہے، لیکن حلال ہے تو پاک ہوگی ضرور۔ ایک طرفی قضیہ ہے، قضیہ دو طرفی نہیں ہے۔ آپ مدرس کہا کرتے ہیں کہ پیش امام عادل ہونا چاہیے، لیکن ہر عادل کو پیش امام ہونا چاہیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک طرفی قضیہ ہے، پیش امام کو عادل ہونا چاہیے، لیکن ہر عادل کے لیے پیش امام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ دوسرے بھی کام کر سکتا ہے، نہیں پیش امام نہیں ہو مسئلہ ہے۔ ہاں، تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ ہر حلال چیز کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن ہر پاک چیز کا حلال ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے چرس و بھنگ و افیم پاک ہے، ہیروئن پاک ہے، لیکن حلال نہیں ہے۔ تو ہر پاک چیز کا حلال ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر حلال چیز کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پس حلیت اخص از طہارت ہے۔ ہاں، وہی بات ابھی تھوڑی دیر میں آ رہی ہے، ابھی وہی آ رہا ہے، وہی مسئلہ بھی چھیڑیں گے نا، اس کے بعد کا مسئلہ وہی ہے۔ بس حلیات اخص از طہارت ہے، طہارت اعم از حلیات، کیونکہ حلیات طاہر چیزوں کے عارض ہونے والی چیزوں میں سے ایک ہے، یعنی پاک چیزوں پر حلیت عارض ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ نجس چیز کو تو شرعاً کھانے کی اجازت نہیں ہے، بس پاک چیز پر حلیت عارض ہوتی ہے۔ اور جب ہم خون والے گوشت کو کھانے کی اجازت ہے، جتنا بھی دھوئے خون نکلتا ہی رہتا ہے، خون والے گوشت کو کھانے کی اجازت ہے، تو جب کھانے کی اجازت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خون پاک تھا، تبھی تو کھانے کی اجازت ملی ہے۔ جو گوشت میں لگا ہوا خون ہے وہ نکلتا ہی رہتا ہے، وہ پاک تھا تبھی تو کھانے کی اجازت ملی ہوئی ہے۔ اس لیے ضمناً شرعی مسئلہ بھی عرض کرتے ہوئے چلے کہ آپ چھلنی میں قیمے کو دھوئیں، دھونے کے بعد آپ پھر ایک پلیٹ کے اوپر اس قیمے کی چھلنی کو رکھ دیں، نیچے جو پانی نکلے گا وہ لال پانی نکلے گا، اس کا مطلب بھی خون اس میں موجود ہے، تبھی تو لال پانی نکل رہا ہے، اور اس قیمے کو کھانے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ وہ خون پاک تو ہے، ساتھ ساتھ وہ سالن میں استہلاک اختیار کرے۔ خون باقی رہتا تو شاید کھانے کی اجازت نہ ملتی،
لیکن چونکہ سالن میں استہلاک اختیار کر جائے، کوئی پاک چیز استہلاک اختیار کر جائے تو اس کے نتیجے کے اندر وہ چیز کھانے کی اجازت ہو جائے کرتی۔ سالن جو ہے اس میں خون استہلاک اختیار کر گیا، استہلاک یعنی ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں سالن کے اندر گم ہو گیا، وہ گم ہونے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ خون ہے یا نہیں، اس لیے اس کو کھانے کی اجازت دی گئی۔ پس اصل نقطہ آپ کے اذہان عالیہ میں یہ رہے کہ خون بذات خود خون نظر آ رہا ہو تو کھانے کی اجازت نہیں ہے، خون استہلاک کی شکل اختیار کر گیا تو کھانے کی اجازت ہوا کرتی ہے۔ مستقلاً خون کے ڈھیلے یا قطرات ہو اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، خون جو استہلاک کی شکل میں ہوتا ہے اس کو کھانے کی اجازت ہوتی ہے، ورنہ پاک ہے۔ اور استہلاک کی شکل میں کیوں اجازت ہے؟ اس لیے کہ وہ خون پاک ہے اور استہلاک بھی اختیار کر گیا ہے، تو اس لیے کھانے کی اجازت مل گئی ہے۔ تو نجس ہے تو سارا سالن نجس کر دے گا وہ، ہاں سارا سالن نجس ہو جائے گا وہ، اگر نجس ہوتا تو۔ ہاں وہ جو ہے اس میں بھی اگر خون نظر آتا تو خون کو نکال دیں گے، ہاتھ سے یا کسی طرح صاف کریں گے اور کھائیں گے، اور اگر نجس ہوتا تو سارا سالن نجس ہو جاتا، پوری دیگ نجس ہو جاتی ہے۔ نجس نہیں ہے، پاک ہے، اسی وجہ سے ہمیں کھانے کی اجازت ملی ہے، ورنہ جو پوری دیگ جو ضائع ہو جاتی ہے نا۔ جی ہاں، پھر تو کوئی کھانا کھا ہی نہیں سکتا، کوئی گوشت کھا ہی نہیں سکتا، ہر وقت خون نکلتا ہی رہتا، اب کیا کریں گے؟ ہاں پھر تو گوشت سے ہندوؤں کی طرح ہمیں بھی پرہیز کرنا پڑتا، بلکہ ہندو تو خالی گائے کو نہیں کھاتے ہیں، مرغی تو کھاتے ہیں، ہمارے لیے تو مرغی بھی کھانا مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ خون تو اس میں بھی نکلتا رہتا ہے، ہمارے تو ساری مصیبت بن جاتی ہے نا۔ یہ شکر ہے کہ پاک ہے، اس لیے ہمارے استہلاک کی اسے کھانے کی اجازت ہے۔ ہاں اب وہ ذائقے کی جو ہے وہ تو اسپیشلسٹ اس سے پوچھنا پڑے گا کہ خون کی سے ذائقہ ہے کسی اور کی سے، پتہ نہیں، اب وہ تو اسپیشلسٹ بتائیں گے، ان کے ذائقے کے جو ماہرین ہیں وہ بتائیں گے۔ کہتے ہیں کہ تو بات اصل یہ ہے کہ یہ خون جو گوشت میں ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ سالن میں پکانے کے نتیجے میں استہلاک اختیار کر جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو کھانے کی اجازت ہے۔ جب تک کہ آپ کو خون کے ذرات نظر نہیں آتے ہیں، خون کے قطرات نظر نہیں آتے ہیں، خون کا ڈھیلا نظر نہیں آتا، تب تک آپ کھائیں، بس آپ کو اجازت ہے۔ جیسے جو ہے ایک مثال پیش کرتے ہیں، مرغی آپ کھا رہے، مرغی کی ران، اس کے اندر خون کی ایک رگ ہوتی ہے، رگ کے اندر خون ہوتا ہے، اس خون کی رگ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ خون کھانے کی اجازت نہیں ہے، پاک ہے لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ خون کی رگ ہی ہے تو ران سے اس رگ کو نکالنا واجب ہے، کھانا حرام ہے۔ لیکن اگر کسی کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ خون کی رگ ہے یا مرغی کا کالا گوشت ہے، کیونکہ ران کے اندر کالا گوشت بھی ہوتا ہے نا، شک ہو رہا ہے تو شک کی بنیاد پر شبہ موضوع ہے، اصل برات جاری کر کے بسم اللہ کر کے کھا لیں، بسم اللہ بھی نہیں کہیں، ایسے کھا لیں، کلمہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، ایسے کھا لیں تو پھر بھی اجازت ہے، جب شک ہو رہا ہے تو کھانے کی اجازت ہے۔ ہاں شک ہو رہا ہے تب اس کا مطلب یہ ہے کہ خون کے قطرات نظر آ رہے ہیں، اس کا مطلب تو شک نہیں، نہیں خون نہیں، خون جو شک کب ہوگا؟ اس وقت کہ جب ذرات نظر آ رہے ہوں تب، ابھی تو ذرات نظر ہی نہیں آ رہا تو یقین ہے کہ نہیں ہے، بس ختم۔ جب شک ہو رہا ہے تو اصل برات جاری کریں گے، نہیں کہ پتہ نہیں استہلاک ہوا ہے نہیں۔ ہاں اگر نظر آئے تو حرام ہے، نظر آئے قطرات نظر آئے، خون نظر آئے، جیسے آپ نے اگر جو ہے کلیجی کو سیکتے ہوئے دیکھا ہوگا تو سیکتے تو اس کے اندر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے تھوڑا تھوڑا، تو اوپر سے جو خون ہے اس کو آپ ہاتھ سے یا کاغذ سے صاف کر دیں، کلیجی کھانے کی اجازت ہے، وہ خون نہیں کھا سکتے، جتنا نظر آ رہا ہے اس کو صاف کر دو،
اس کے بعد آپ اس کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں، خالی اوپر سے کاغذ سے صاف کر دیں یا ہاتھ سے صاف کر دیں اور پھر کلیجی کھا لیں دبا کے. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں. تو یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں خون کھانے کی اجازت ملی ہے تو اسی وجہ سے ملی ہے کہ وہ پاک ہے، تبھی تو اجازت ملی ہے. اگر وہ نجس ہوتا تو سارے سالن کو نجس کر دیتا، سارے گوشت کو نجس کر دیتا، پھر تو ہمارے لیے کھانے کوئی کھانا گوشت والا نصیب ہی نہیں ہوتا ہے. نہیں، پھر یہ کھانے کی اجازت بتا رہی ہے کہ وہ پاک ہے تبھی کھانے کی اجازت ملی ہے، اور وہ استہلاک ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہم خون تو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے جو ہے ہم اس کو کھا سکتے ہیں. کہتے یہ جو ابھی ہم نے وجہ بتائی کہ خون کو کھانے کی اجازت ملنا دلیل ہے کہ خون پاک ہے، یہ ان چیزوں میں چلتی ہے کہ جہاں پر خون کے ذرات، خون کے قطرات، خون کے ڈھیلے نظر نہ آ رہے ہوں. اما اگر وہ خون استہلاک اختیار نہ کر گیا ہو تو پھر اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. پاک ہے خون، وہ پاک ہے لیکن کھانے کی اجازت نہیں، کیونکہ صاف نظر آ رہا ہے خون ہے، صاف نظر آ رہا ہے خون کا ڈھیلا ہے. جیسے آپ نے مرغی کے دل کو کاٹ کے دیکھا ہو تو اس کے اندر خون کے کافی ڈھیلے نظر نہ آتے، خون کے جو ہے قطرات نظر آ رہے ہوتے، اس خون کو کھانے کی اجازت نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ اس مرغی کے دل کو کاٹنا ضروری ہے تاکہ اس خون کو نکال دیا جائے. کسی بھی طرح اس خون کو نکالنا ہے نا، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر خون ہے تو خون کو نکال کے کاٹ کے کھانا ہے. جس طرح حرام مغز جو انسان کے نہیں، وہ حیوان کے مغز میں ہوتا ہے، حیوان میں نہیں، مرغی میں نہیں، مرغی کے علاوہ بکرا، گائے، اونٹ، اس کے اندر حرام مغز ہوتا ہے. یعنی مغز دو حصے اس کے کھولیں، اس کے درمیان کے پڑ اٹھائیں گے تو نیچے جو ہے ایک چھوٹے سے چنے کے دانے کے برابر ایک پتلا سا جو ہے وہ چنے کے دانے کے بعد حرام مغز ہوتا ہے، اس کو کھانا بھی حرام، اس کو بھی نکالنا واجب ہے. یعنی ہاں خیر، تو بات چل رہی تھی کہ وہ خون کہ جو خون کی شکل میں نظر آ رہا ہے اور وہ قطرہ قطرہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. ہاں، اس کے اندر طریقہ یہ کہ اگر کھانا ہے تو اس کے قریب جا کے آپ مغز انتخاب کریں، ان سے اپنے ہاتھ سے خود اس حرام مغز کو نکال لیں، پھر اس کو کہ اس سے بنائیں. وہ تو اجازت دیتے ہیں کہ آپ خود چن کے اپنے انتخاب سے بناؤ، نہیں تو آپ خود وہاں جا کے اس کو نکال لیں، بس ختم، پھر آپ بنائیں، ورنہ پھر کھانا مشکل ہو جائے گا. کیوں ہے؟ اللہ نے حرام کیا ہے، ہم اللہ کو تو چیلنج نہیں کر سکتے. اللہ کو کہیں بھائی کہ آپ نے کیوں حرام کیا، یوں کہیں گے نہیں. ہاں ظاہر ہے اللہ کے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے کوئی حرام قرار دے تو انسان کے حق میں یا جسمانی کوئی نقصان ہوتا ہے یا روحانی کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوا کرتا ہے. جی جی. تو عرض یہ کر رہے تھے کہ اگر کوئی خون قطرے کی شکل میں نظر آئے یا خون ڈھیلے کی شکل میں نظر آئے تو اس خون کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ میں یعنی فرماتے ہیں کہ وہ گردن جس سے خون نکلتا ہے اس کو آپ گردن کو دھو بھی لیں تو بھی اندر سے خون رس کے نکلنے لگتا ہے، تو وہ رس کے جو اندر سے خون نکل رہا ہے وہ پاک ہے.
اب گردن بھی پاک رہے گی اور وہ خون جو اندر سے نکل رہا ہے وہ بھی پاک ہے۔ چاہے آپ گردن کو دھوتے ہو تو اس کو نچوڑ بھی لیں، متعدد بار دھو بھی لیں، پھر بھی اندر سے تھوڑا تھوڑا خون نکلتا رہتا ہے، تو شارع نے اس کو ایک دفعہ دھونے کے بعد اس گردن کے پاک ہونے کا حکم لگایا ہے۔ یہ کشف کرتا ہے کہ خون جو اندر سے نکلتا ہے، ذبح کرنے کی جگہ جو گردن ہے اس کے اوپر دوبارہ خون بھی آ جائے اور اس کو پاک شارع نے قرار دیا ہے۔ یہ خود کشف کرتا ہے خون پاک ہے، تبھی تو شارع نے اس کو پاک قرار دیا ہے۔ لیکن ایک اشکال پھر بھی کھڑا ہے کہ آپ نے کہا خون کھانے کی گوشت کے ذمے اجازت مل گئی، یہ دلیل ہے کہ وہ خون پاک ہے تبھی تو کھانے کی اجازت ملی ہے، کیونکہ ہر کھانے کی چیز جو ہے پاک ہونا چاہیے۔ اس میں ایک اشکال ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر کھانے کی چیز میں پاکیزگی کا مطلب آ گیا، اس سے آپ نے اندر کے خون کو پاک سمجھا، لیکن وہ خون جو مستقل ایک خون کی حیثیت رکھتا ہے، مستقل ایک خون کا وجود ہے، جیسا اس کے دل میں خون ہوتا ہے، اس کے گردے میں خون ہوتا ہے اور پیٹ میں خون ہوتا ہے، سارے اجزاء میں خون بالکل ڈھیلے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ رگ میں خون ہوتا ہے مثلا، کہ اگر اس کو کاٹا جائے دل کو تو اس میں سے خون نکل آتا ہے یا خون بہنے لگتا ہے مثلا، تو یہ شرعاً حلال نہیں ہے، شرعاً کھانا حلال نہیں ہے۔ تو آپ کی دلیل تو یہ تھی کہ کھانا حلال ہے تو پاک ہے، یہ تو کھانے کی اجازت نہیں ہے، بس یہ اس کو پاک نہیں ہونا چاہیے۔ جب کھانا حلال نہیں ہے تو آپ سمجھیں گے کہ کھانا جب حلال نہیں ہے تو پاک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بس اس لیے جو ہے یہاں پر اس استدلال میں یہی خرابی ہے کہ حلیت کے ذریعے سے جو طہارت ثابت کیا تو یہ بہت ساری چیزیں حلیت نہیں لیکن پھر بھی پاک ہیں۔ یہ آخوئی نے اشکال وارد کیا۔ اس دلیل میں یہ خرابی ہے کہ حلیت کے ذریعے سے پاکیزگی ہر چیز کی ثابت نہیں ہوتی، کچھ چیز کی ثابت ہوئی لیکن کچھ چیز کی ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ خون جو اندر بچا ہوا ہے دل کے اندر، وہ خون جو ہے وہ حلال نہیں ہے لیکن اس کے باوجود پاک ہے۔ بس یہ استدلال میں یہ خرابی ہے کہ بعض جگہ وہ پاک نہیں ہے، وہ نہیں پاک ہے اس کے باوجود کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بس حلیت کے ذریعے یہاں پر استدلال ناقص ہے۔ خون جو ہے آپ نے کہا کہ خون جو ہے وہ پاک ہونے کی دلیل کھانے کی اجازت ہے، یہ تو کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کھانے کی اجازت ہے تو اس کا مطلب پاک ہے، تو یہ تو کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بھی پاک نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں یہ تو حرام نہیں، آپ نے یہ کہا کہ اندر جو خون باقی ہے چونکہ کھانے کی اجازت ہے اس لیے پاک ہے، ہم کہتے ہیں یہ کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے تو پاک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اشکال تھا خوئی کا، اس لیے جو ہے اس اشکال پر یہ کہ جزوی اشکال ہے کہ جو بعض خون مستقل حیثیت اختیار اور استحلاک اختیار نہیں کرتے ہیں اس کو کھانے کی اجازت نہیں، وہ باقاعدہ حرام ہی رہے گا اور پاک ہونے کے باوجود کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ صلی اللہ